ٹھیک ہے زیارت نہیں تو سجا ہوگا. اگر یہ آل رسول ہماری ضمانت دے دے تو یقین مانو کہ ہمارا بیڑا پار ہے. بجن کا بولتے ہیں کہ محبت میں سبحان اللہ میرے ساتھ مل کر نعرہ لگائیے. اب آپ نہیں آؤں گا اور ایک بات نہیں کرے تو بولنا کو آپ تک ہو جاتا ہوں گا. بس کوئی مجھے وقت نہیں کرنا تبھی کلمات کہنے سے آپ کو بیدار کرنا تھا. آپ کو بیدار کر دیا گیا ہے. امید ہے حضور سے کسی سرکار کا شکر ملت کی عمل آمد ہوگی. اور مہمان خصوصی حضرت مفتی شفیق القادری صاحب کو بھی آپ کو شامل کرنا ہے. اس کے پہلے شمسی کا بیان کریں گے. ان کے استقبال میں مجل کرنا رہا. پہلے تو میں وہاں تک آواز میری یہاں تک جا رہی. حضور میں جو حضرات کھڑے ہیں یہ کوئی یہاں پہ ناچ نہیں ہو رہا ہے, یہاں کوئی میلہ نہیں ہو رہا ہے. میرے رسول کا یہاں ذکر ہو رہا ہے. اگر معتب آپ کو لایا گیا ہے, آپ کو انویٹیشن دیا گیا ہے, مہینوں سے اس چیز کے لیے کاوشیں حضرت علامہ مولانا رمضان اشرفی رحیمی صاحب کی طرف سے نشر ہوئی ہے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے اتنا حسین پنڈال سجایا گیا ہے, اتنا ایسا مطلب لنگر کا انتظام کیا گیا ہے. آپ ہی لوگوں کے لیے تو برائے کرم آپ لوگ آگے آ جائیں, آگے آگے آ جائیں. برائے کرم بھائی حضور کے نام پر آپ کو بلایا جا رہا ہے, کسی اور کے نام پر نہیں, رسول پاک کے نام پر بلایا جا رہا ہے. آپ تک آواز آ رہی ہے بھائی؟ حضور کے نام پر اگر آپ آگے بھی نہیں آ سکتے ہیں تو پھر کس طرح آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ سر کو کٹا دیں گے حضور کے نام پر؟ آگے آ جائیے بھائی, میرے بھائی آگے آ جائیے. آپ لوگوں سے آ جا رہا ہے. یہاں تک میری آواز جا رہی ہے. جن کا دل زندہ ہے, جن کے دل میں چلنے والے دھڑکنیں حضور کے نام سے چل رہی ہیں, انشاءاللہ میرا دعویٰ ہے, میرا یقین کامل ہے, وہ آگے ضرور آئے. آئیے میرے ساتھ میرا نعرہ لگائے, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, بابو علم کانفرنس, حضور سید راشد انور صبحی صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, فیضان بابا حاجی رضا ہندی, حضور اشرف ملت, حضور اشرف ملت, پٹنہ کا سنی مسلمان. ماشاءاللہ میں ایک بار حضور سید راشد میں ایسا سیدھار علماء کرام و جملہ حاضرین بزم, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیشہ میزبان مہمان کے لیے کھڑا ہوتا ہے, لیکن آپ کی میزبانی کو دیکھتے ہوئے بڑا رشک آیا مجھے, اس لیے میں نے چاہا کہ الٹا کر دیا جائے, آج مہمان ہی میزبان کے لیے کھڑا ہو جائے. اس لیے میں آپ کے لیے کھڑا ہو گیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ تھوڑی دیر آپ بھی کھڑے ہو جائیے, تو بڑی کرم ہو. ماشاءاللہ, اب جب کھڑے ہو ہی گئے ہیں تو تھوڑا تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. آگے آ جاؤ. بہت خوب, ماشاءاللہ. بیٹھیے آپ حضرات, دل جمیلی کے ساتھ بیٹھیے. اور ہم تو آپ کے گھر کے آدمی ہیں, ہمیں تو آئے ہوئے مہمانوں کے بیان کو سماعت کرنا ہے. ایک بہترین خطیب حضرت علامہ مولانا مفتی شفیق القادری صاحب, جنہیں عام طور پر خطیب اہل بیت کے نام سے جانا جاتا ہے, انشاءاللہ آپ ان کو سنیں گے تو یقیناً آپ مچل جائیں گے. اللہ رب العزت علماء کرام کا سایہ ہم سب پر دراز فرمائے. اور اس کے بعد جس عظیم شخصیت کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے, انشاءاللہ العزیز اس کے بعد حضور اشرف ملت تشریف لائیں گے, جن کا ہمیں خطاب بھی سننا ہے اور ان کی زیارت سے ہمیں اور آپ کو مستفیض بھی ہونا ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں تقریر کے لیے حاضر نہیں آیا ہوں, بس اپنے مہمان کے استقبال کے لیے میں تھوڑی دیر کھڑا ہو گیا. بہرحال 5 سے 10 منٹ آپ سماعت فرمائیں. اللہ رب العزت ہمارے بولنے کو, آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد,
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کرتا ہوں کہ مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے، اور ڈبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی، ڈبو دے یا کنارے سے لگا دے یہ تیری مرضی، ہے وابستہ مگر ہم آل احمد کے سفینے سے، ہے وابستہ مگر ہم آل احمد کے سفینے سے. اور شاعر کہتا ہے کہ جلانے سے جہنم بھی کرے انکار یہ کہہ کر مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے، مدینے کی مہک آتی ہے مجرم کے پسینے سے. اور شاعر بڑی یقین سے کہتا ہے کہ ضیا اتنا یقین ہے نسبت آل محمد پر، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے، کہیں بھی لوگ دفنا دے اٹھوں گا میں مدینے سے. مجھے اے جلوہ کعبہ لگا لے اپنے سینے سے، خطائیں بخشوا کر آ رہا ہوں میں مدینے سے. آئیے بلا تاخیر جی لگا کر بارگاہ رسالت اور رسالت میں جھوم جھوم کر بآواز بلند درود پاک پڑھ لیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله. ماشاءاللہ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام اہل بٹھنڈا کو، اور جناب بالخصوص حضرت علامہ مولانا رمضان صاحب نعیمی اشرفی اور ان کے مدرسہ کے تمام مدرسین کو کہ ماشاءاللہ ایک بہت ہی بہترین عالیشان اجلاس کا انعقاد ہوا، جس میں ہم اور آپ جو ہے ابھی جلوہ گر ہیں. اور اس جلسے کا نام بھی دیکھیے باب العلم، باب العلم کانفرنس. ماشاءاللہ اللہ رب العزت اس جلسے کو دن بدن جو ہے آئے سال ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ سنگم ہو گیا. ماشاءاللہ جناب اشرف ملت مدد اللہ العالی منورانی نے اس جلسے سے کے ساتھ ساتھ جو ہے صحابی رسول حضرت سیدنا بابا حاجی رتن ہندی رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس کو بھی اس جلسے سے جوڑ دیا. اب انشاءاللہ باضابطہ طور پر اس سال سے اسی تاریخ کو جو ہے عرس کا آغاز شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ سال اور آنے والے ہر سال میں انشاءاللہ نہایت ہی اس کو احتشام کے ساتھ عرس صحابی رسول بھی منایا جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بہترین عظیم الشان جلسہ بھی ہوگا جس میں کبھی آپ نظروں کے سامنے حافظ قرآن کی دستار بندی ہوگی، کبھی عالم دین کی، کبھی قاری قرآن کی. اللہ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. اب آئیے تھوڑی دیر اس آیت کریمہ کو روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوں. پروردگار عالم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں نے اسی جلسے کا جو نام ہے باب العلم کانفرنس، اسی مناسبت سے میں نے آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس آیت کا بھی تعلق جو ہے علم سے، اور بڑی کمال کی بات ہے کہ آپ غور سے سنیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. ارکان اسلام 5 ہیں: توحید و رسالت، نماز روزہ، حج و زکات. یہ ہے ارکان اسلام، یعنی اسلام کی بنیاد ہے ان 5 چیزوں پر. لیکن کمال دیکھیے اللہ رب العزت کا کہ یہ بڑی اہم چیز ہیں ارکان اسلام. توحید کے بغیر، رسالت کو مانے بغیر کوئی مومن نہیں ہو سکتا.
لیکن اللہ رب العزت نے جب اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک وحی کا نزول فرمایا، جب قرآن کا نزول ہونا شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت اپنے محبوب پر توحید و رسالت کے تعلق سے نازل نہ فرمائی۔ اللہ نے پہلی آیت اپنے محبوب پر نماز و روزہ کے تعلق سے نازل نہ فرمائی۔ اللہ رب العزت نے محبوب پاک پر قرآن کی پہلی آیت نماز روزے کے تعلق سے نازل نہ فرمائی۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، اے اللہ، توحید و رسالت بڑی اہم چیز ہے، سب سے پہلی آیت تو اس کے تعلق سے نازل ہونی تھی۔ نماز و روزے بہت اہم جو ہے عبادت ہے، سب سے پہلی آیت اس کے تعلق سے نازل ہونی تھی۔ حج و عمرہ یہ بڑی اہم عبادت ہے، سب سے پہلی آیت کا نزول اس کے تعلق سے ہونا چاہیے تھا۔ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ جواب ملا، ارے نہیں، یہ توحید و رسالت، یہ نماز روزے، یہ حج و زکات، یہ صدقات و خیرات، یہ جتنے بھی مسائل ہیں، ان سب کا دار و مدار علم پر ہے۔ جب تک علم نہیں ہوگا، جب تک ایجوکیشن اور تعلیم سے انسان وابستہ نہیں ہوگا، خدا کی معرفت حاصل نہیں۔ کہ پہلی آیت جو نازل ہو وہ توحید کے تعلق سے نہیں، وہ نماز و روزے کے تعلق سے نہیں، وہ حج و زکات کے تعلق سے نہیں۔ پہلی آیت کا اگر نزول ہو تو رب فرماتا ہے، میں عالم الغیب و شہادہ ہوں، میں ہر ظاہر و باطن کا جاننے والا ہوں، میں جانتا ہوں نماز روزے یہ جتنے بھی عبادات ہیں، اگر مکمل طریقے سے کوئی صحیح ادا کر سکتا ہے تو علم کے بغیر نہیں کر سکتا ہے۔ جب علم ہوگا، جب اس کی نماز صحیح ہوگی، روزے صحیح ہوں گے، حج و زکات صحیح ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے پہلی آیت یہ نماز روزے کے تعلق سے ہی ایجوکیشن کے تعلق سے نازل فرمائی، اور سید الملائکہ حضرت جبریل امی کو غار حرا میں بھیجا، اور غار حرا میں آنے کے بعد سید الملائکہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ اقرا پڑھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید راشد میاں صاحب قبلہ۔ حضرات، جبریل امین آیا اور کہا، یا رسول اللہ اقرا۔ آئے ہائے آئے ہائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ کچھ جاہل لوگ ہیں جو اس کا ترجمہ کہتے ہیں کہ سرکار کا فرمایا میں پڑھنا نہیں جانتا۔ حالانکہ عربی زبان اتنی کمزور نہیں ہے، جاننے کی بھی عربی ہے نا، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل امین نے رسول کریم کو آغوش میں لیا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ آغوش میں لے کر انہیں جھنجھوڑا، اور دبوچنے کے بعد چھوڑا، اور چھوڑنے کے بعد پھر فرمایا، یا رسول اللہ اقرا پڑھیے۔ لیکن اللہ کے رسول نے پھر یہی جواب دیا، میں پڑھنے والا نہیں۔ یہ 3 مرتبہ سید الملائکہ نے کہا، دبوچا، اور دبوچنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ اقرا پڑھیے۔ رسول اللہ نے پھر فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبریل امین سمجھ گئے یہ کیوں نہیں پڑھتے، اب انہیں اس کا واسطہ دیا جائے جس کی یاد میں مستغرق ہیں، جس کی یاد میں کھوئے ہوئے ہیں، اس ذات کا واسطہ دیا جائے۔ جبریل امین فرماتے ہیں، یا رسول اللہ اقرا بسم ربک، پڑھیے اپنے رب کے نام سے۔ جیسے ہی رب کے نام سے پڑھنے کو کہا، مصطفیٰ کائنات نے پڑھنا چاہا۔ واہ 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 واہ۔ اس سے میں نے ایک سبق حاصل کیا، یعنی اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والی نسلوں کو اور امت کو سبق دے دیا کہ اگر تعلیم سے اگر تم جو ہے نفع حاصل کرنا چاہتے ہو اور چاہتے ہو کہ پڑھا ہوا تمہارے ذہن نشی ہو جائے، تو اس تعلیم کے آغاز سے پہلے رب کا ذکر کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو، اس کے بعد تعلیم کا آغاز کرو، اللہ ذہن نشی فرما دے گا اور تمہارے ذہن کو مشاہدہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ربک الذی خلق
یا رسول اللہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا حضرات بڑا تعجب کی بات ہے اللہ نے مطلق فرمایا اقرا بسم ربک الذی خلق پڑھیے اپنے رب کے نام سے تاریخ گواہ ہے سے زمانہ ایسا ہمارے سامنے سے اور آپ کے سامنے سے گزرا ہے کہ بہت سی تعلیم پر جو ہے روک بھی لگانے کی کوشش کی گئی ہے بعد میں علم کلام سے روکا بعد میں علم حکمت سے روکا لیکن دیکھیے آیت کریمہ میں رب نے فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق یا رسول اللہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور یہ مطلق فرمایا کوئی قید نہیں جب رب نے کوئی قید نہیں لگائی تو پھر بندے کو کیا اختیار ہے یہ پڑھو یہ نہ پڑھو یہ پڑھو یہ نہ پڑھو یہ دنیاوی علم ہے یہ دینی علم ہے ارے جب رب نے کوئی قید نہیں لگائی بس اتنا دیکھو کہ جسے تم پڑھنے جا رہے ہو اس کا آغاز بسم اللہ سے ہو سکتا ہے یا نہیں اگر اللہ کے نام سے ہو سکتا ہو تو کوئی بھی علم ہو چاہے جو علم ہو اس علم کو حاصل کرو ہر علم علم دین سبحان سبحان اللہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اگر صرف اور صرف سیکھنا اور پڑھنا ہی ہوتا تو رب ضرور فرماتا اقرأ بسم ربک الذی خلق النجوم اگر صرف سورج کا علم حاصل تو رب ضرور فرماتا اقرأ بسم ربک الذی خلق الشمس پڑھیے اس رب کے نام سے جس نے سورج کو پیدا کیا جس نے چاند کو پیدا کیا جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا کسی چیز کی قید نہیں لگائی بلکہ مطلق فرمایا مطلب یہ علم کوئی سا بھی ہو اگر اس کا آغاز رب کے نام سے ہو جائے تو چاہے علم نجوم ہو چاہے علم شمس ہو چاہے علم سماوات ہو چاہے علم اردین ہو کوئی بھی علم ہو ہر علم علم دین سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سید راشد میاں شمسی صاحب قبلہ باب العلم کانفرنس واہ 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 ہر علم حاصل کرو آئے میں مبارک پیش کرتا ہوں مولانا رمضان کو انہوں نے آیت کو سمجھا جیسے شاید مدرسے کا نام رکھا جامع اشرف بابا حاجی رتن ہندی اسکول بابا حاجی رتن ہندی اسکول جامع اشرف یعنی انہوں نے علم دنیا اور علم دین کو میں فرق پیدا نہیں کیا بلکہ جس علم سے نفع حاصل ہو جائے ارے سب کا پیدا کرنے والا اللہ ہے جس کو سیکھو گے وہ علم دین ہوگا چاہے وہ کوئی بھی سبجیکٹ ہو تم پڑھو وہ علم دین واہ 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 اس لیے مولانا رمضان نے اس مدرسے کا نام جامع اشرف رکھا اور بابا حاجی رتن ہندی اسکول اسلامیہ اسکول رکھا مطلب یہ کہ یہاں قرآن بھی پڑھو یہاں دینیات بھی پڑھو یہاں ہندی بھی پڑھو یہاں انگلش اور میتھ اور جغرافیہ جتنے سبجیکٹ ہیں سب پڑھو فرق نہ کرو یہ سارے علم دین ہیں اور سب کی ضرورت تمہیں پڑھنا واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا شروع کیا اب صاحب آپ دیکھیے غور کیجیے علم کتنے عظیم جوہر کا نام ہے اور کتنی عظیم دولت کا نام ہے علم یہ ہم اور آپ نہیں سمجھتے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے نا جب آپ اسلام کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے جب تک قوم مسلم علم اور ایجوکیشن کو دوست بنائے رکھی پوری دنیا میں یہ حکومت کرتی اس کے قدموں تلے حکومت اس کے قدموں تلے معرفت اس کے پاس
جتنی چیزیں تھیں سب اس کے پاس، جب تک وہ علم کو دور بنایا، جب سے علم سے دوری اختیار کی، جب سے علم سے دوستی چھوڑا ہے، اللہ نے اوجے سریا سے ہمیں بستی میں لا کر ایسا پٹکا کہ آج کوئی چپراسی کی نوکری بھی رکھنے کو تیار ہے۔ یہ صرف علم کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارا جو یہ معاشرہ اور ہمارا جو یہ سماج اور ہمارے معاشرے سماج کے یہ بچے اور ہماری نسلیں جو آج بگڑ رہی ہیں، میں قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں وہ صرف علم سے دوری کا نتیجہ ہے۔ جو آج ہمارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، ہمارے بچے تباہ و برباد ہو رہے ہیں، ہمارا گھرانہ تباہ و برباد